Art and morality or art for life's sake. فن برائے اخلاق morality یا فن برائے زندگی لائف کا نظریہ صدیوں سے دنیا میں پھیلا ہوا دکھائی دیتا ہے. ہر طرف آپ کو یہی نظریہ نظر آئے گا, یہی تھیوری نظر آئے گی. یونان جسے گریس کہتے ہیں, افلاطون کا دور تھا اس وقت اور اس کی جڑیں وہاں پہ کافی مضبوط تھیں. افلاطون یونان کا سب سے پہلا مفکر سمجھا جاتا ہے جس نے آرٹ برائے اخلاق یعنی آرٹ فار morality یا پھر آرٹ برائے زندگی کے نظریے کی ترجمانی کی, اس پر بحث کی. وہ ایسے آرٹ کے خلاف تھا جو کسی فرد کے کردار کو, کریکٹر کو تباہ کر دے. ہوتے ہیں نا ایسے آرٹ بہت سارے جو آپ کو آس پاس نظر آ رہے ہوں گے, جو آپ نے پڑھے ہیں, تو کریکٹر کو بھی تباہ کر سکتے ہیں. تو یہ افلاطون کا سوچنا تھا. یونان کے تعلیمی نظام میں شاعری کو بہت اہمیت دی جاتی تھی. یہ کہا جاتا تھا کہ بچے شاعری کے ذریعے دیوی دیوتاؤں کے بارے میں معلومات حاصل کرتے تھے. شاعری میں پیش کردہ کردار بچوں کے لیے ماڈل کا کام کرتے تھے اور وہ ان کی نقل کر کے خوشی محسوس کرتے تھے. افلاطون شاعری کو دو وجوہات کی بنا پر کرٹیسائز کرتا ہے, اور وہ دو وجوہات کون سی ہیں؟ ان میں سے پہلی ہے کہ مورل اور فلاسفیکل وجوہات کی بنا پر افلاطون شاعری کو کرٹیسائز کرتا ہے. اب دیکھا جائے تو اخلاقی وجوہات کی بنا پر وہ ہومر اور جتنے بھی دوسرے پوئٹس ہیں ان سب کو تنقید کرتا ہے, کرٹیسائز کرتا ہے. شاعری کے اندر افلاطون کہتا ہے کہ ایسی طاقت ہے, ایک ایسی پاور ہے کہ یہ دیوتاؤں کو بھی نقصان پہنچاتی ہے, کیونکہ اس کا ماننا ہے کہ شاعری بیسک ایموشنز کو جگاتی ہے اور انہی کی وجہ سے وہ بد اخلاق بن جاتے ہیں. افلاطون کے نزدیک فن کا بنیادی مقصد اخلاق کی تعمیر ہے. اگر آرٹ ہے نا, تو آرٹ کا مقصد افلاطون کے اکارڈنگ یہ تھا کہ morality کو بنانا, اس کو سامنے لے کر آنا, لوگوں کو دکھانا کس طرح morality ہوتی ہے. آرٹ کو یہ کہنا چاہیے اور یہ بیان کرنا چاہیے. فن کو چاہیے کہ وہ ایک فرد میں اخلاقی خوبیوں کو ابھارے, کریکٹر کو بنائے. یہ آرٹ کا کام ہونا چاہیے افلاطون کے اکارڈنگ. یونانی فلاسفرز میں ارسطو جو تھا وہ آرٹ کو آرٹ کی نظر سے دیکھتا ہے. افلاطون چیزوں کو کیسے ہونا چاہیے کہ نقطہ نظر سے دیکھتا ہے, جبکہ جو ارسطوٹل تھا, جسے میں ارسطو کہتا ہوں اور اردو میں ارسطو پڑھا جاتا ہے, چیزوں کو جیسے وہ ہوتی ہیں ویسے ہی دیکھتا ہے. ارسطو کے نزدیک شاعری کا مقصد ریڈر کو خوشی پہنچانا ہوتا ہے, انہیں ہیپنس دینا ہوتا ہے. یہ ارسطوٹل کا کہنا ہے. اس بنا پر وہ اس نظریے کی مخالفت کرتا ہے, اگینسٹ جاتا ہے کہ شاعری کو اخلاق سکھانا چاہیے. افلاطون کو دیکھا جائے تو وہ پوئٹری کی مذمت کرتا ہے, کرٹیسائز کرتا ہے اور وہ خوب کرتا ہے. دوسری طرف ارسطوٹل کو دیکھیں تو وہ کہتا ہے نہیں, شاعری تو ایک پازیٹیو سائن ہے, ایک پازیٹیوٹی لینے کا اور حاصل کرنے کا نام ہے. اور دوسری طرف افلاطون کیا کہتا ہے؟ وہ کہتا ہے کہ جو شاعری ہے وہ نوجوانوں کے کردار کو, کریکٹر کو خراب کرتی ہے. اسی لیے وہ اس بات کو پسند نہیں کرتا کہ یونان کے نوجوان لوگ شاعری پڑھیں, پوئٹری کو پڑھیں. اور دوسری طرف ارسطوٹل کیا کہتا ہے؟ وہ کہتا ہے نہیں, شاعری جو ہے وہ چیزوں کو سکھانے کا ایک ذریعہ ہے, اس سے بہت کچھ سیکھ سکتے ہیں, اس سے سب سے بڑھ کر ہیپنس اچیو کر سکتے ہیں ہم. اب دوسری طرف ہم دیکھیں تو ہوریس ایک اور یونانی مصنف آرٹ فار لائف کا قائل ہے, وہ بھی اس کی بات کرتا ہے. وہ اپنی کتاب فن شاعری میں کہتا ہے, جس کو انگلش میں آرس پوئٹکس کہتے ہیں, کہ شاعری کا کام سبق دینا ہے, لیسن دینا ہے اور خوش کرنا ہے. یہ پوئٹری کا کام ہے, ہوریس اپنی کتاب آرس پوئٹکس میں کہتا ہے. سبق دینا اور خوش کرنا یہ شاعری کے دونوں کام ہیں, یہ ہوریس کہتا ہے. ان یونانی مصنفین آتھرز کے علاوہ جو آرٹ فار لائف کے قائل ہیں, انگریزی آتھرز میں سڈنی اور سپینسر بھی اس نظریے کے سب سے بڑے وکیل ثابت ہوتے ہیں, اس کو مانتے ہیں.
سڈنی کے نزدیک شاعری کیا ہے؟ وہ کہتا ہے کہ شاعری جو ہے نا سب سے پہلی شے تھی جس میں انسان کو علم دیا گیا۔ جہالت جو ہوتی ہے نا، اگنورنس، اس کے لیے روشنی کی پہلی کرن جو تھی، پہلی جو لائٹ تھی، وہ پوئٹری تھی۔ سڈنی کہتا ہے کہ شاعری کا اصل اور آخری مقصد جو آبجیکٹو ہے وہ موریلٹی ہے۔ اس کے ہاں شاعری کا جو کام ہے وہ ریڈر کو خوش کرنا اور لیسن دینا ہے، اور ہمیں بتاتا ہے کہ جو ریڈر ہے وہ اگر خوش ہو جائے تو اس کے اندر نیکی کے جذبات جو ہوتے ہیں، وہ ایموشن جو ہے نا وہ بڑھتے ہیں، اور اگر شاعری لیسن دیتی ہے نا تو وہ اس ریڈر کو اس قابل بناتی ہے کہ وہ جو نیکی ہے اس کو جان سکے، اگر کوئی پرابلم میں ہے تو اس کی پرابلم حل کر سکے۔ اسپینسر کی فیری کوئن میں دیکھیں تو اس نے ایک نیک شخص کو پیش کیا، پریزنٹ کیا سٹیج پر، جو نیکی اور شرافت کی زندگی بسر کرتا ہو، تو یہ اس کی فیری کوئنی میں ہمیں نظر آیا۔ تو دوسری طرف پوپ جو ہے، اس کے نزدیک شاعر کے پاس ایک اخلاقی شعور ہونا ضروری ہے۔ اگر ایک شاعر کے پاس موریلٹی کے متعلق اویئرنیس نہیں ہے تو وہ شاعر نہیں ہے۔ اس کے علاوہ اس کے پاس بیلنس ہونا چاہیے نظم کے متعلق۔ وہ کہتا ہے کہ انسان کو صرف تنقید میں گم نہیں ہونا چاہیے، یہ پوپ کہتا ہے، ہر وقت وہ کرٹیسائز بھی نہیں کرے، بلکہ اس تنقید میں اچھی نیچر اور اچھا شعور ڈھونڈنا چاہیے۔ امید کرتا ہوں کہ یہ مختصر سا انٹروڈکشن آرٹ فار لائف سیک آپ کو پسند آیا ہے۔ پسند آیا تو لائک کیجیے گا، سبسکرائب کیجیے گا، دوستوں کے ساتھ شیئر کیجیے گا، اور فیڈ بیک دینا نہ بھولے گا۔ تھینک یو فار واچنگ۔